آج کل نا مشائخ اور علماء کے بچے سب کے نہیں، بڑے بڑے نیک بچے بھی ہیں علماء اور مشائخ، بڑے بڑے قیمتی بھی ہیں. یہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکتے ہیں، بڑے بڑے اچھے. لیکن مشائخ کے بچے اکثر علم لدنی والے ہیں. وہ کہتے ہیں فیض ہی بڑا ہے گھر میں. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھٹی پہ بیٹھ کے علم پڑھا ہے باقاعدہ. گھر میں اپنا مدرسہ تھا، اپنے والد پڑھانے والے تھے، اور جب تعلیم مکمل ہو گئی تو فرمایا اب آپ مصر جائیں 3 سال کے لیے. بڑا مشکل ہے اب تو، اللہ اکبر. مجبوراً پردیس جو لوگ جاتے ہیں نا مجبوراً، ان کو کبھی پوچھو کہ والد یا والدہ پیچھے بیمار ہو جائیں تو وہاں راتیں کیسے گزرتی ہیں. حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ مصر میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور والد گرامی بیمار ہو گئے، اور یہاں سے خط گیا کہ شدید علیل ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں غروب ہو رہا ہوں پر میرا اختر رضا تو طلوع ہو رہا ہے نا. ان کا فرمانا یہ ہے. حضرت کا انتقال ہو گیا والد گرامی کا، کہاں سے وہ طالب علم لائیں گے جو کھانسی کو چھٹی لے کے چلے جاتے ہیں، جو نانی اماں کو 3-4 دفعہ مارتے ہیں اور 3-4 دفعہ کل خانی کراتے ہیں. نانی اماں اتنی چھٹیاں لیتے ہیں. حضرت کے والد انتقال کر گئے اور آپ کو حکم تھا کہ تعلیم چھوڑ کے نہیں آنا. کیا گھر میں سند نہیں ملتی تھی، دستخط نہیں ملتے تھے، اجازت و خلافت نہیں ملتی تھی؟ نام ایسے ہی بن جاتے ہیں. ہم لوگ تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کوئی ایسی چیز مل جائے جس کے سہارے ہمارا قد اونچا ہو جائے. حضرت تاج الشریعہ کے والد وصال کر گئے پر آپ دارالعلوم میں رہے، تعلیم مکمل کر کے آئے. پھر مکمل کر کے بہت بڑے دادا کے پوتے تھے، بڑا کچھ تھا گھر میں، لیکن ان کی زندگی مسلسل سفر میں گزری، جد و جہد میں گزری. میں کہا کرتا ہوں انہوں نے لڑتے ہوئے وقت گزارا، میدان میں رہے. انڈیا کی گورنمنٹ ہندو، اس کے خلاف فتوے جاری کرنا اور دین کی بات کرنا اور پھر اس پہ ڈٹ جانا اور کوئی پریشر قبول نہ کرنا اور کھڑے رہنا. اور بھائی میں الحمدللہ حضرت کے گھر میں حاضر ہوا ہوں. وہاں ہم تو یہاں کہتے ہیں، میں وہ یورپ میں تھا تو مجھے ایک صاحب وہاں کہنے لگے کہ یہاں جی کافروں کے ملک میں دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، دائیں بائیں سارے کافر ہیں. تو میں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق کے دائیں بائیں سارے مومن ہی تھے، مولا علی کے دائیں بائیں سارے مومن تھے. کیسے کیسے بہانے ہم نے تلاش لی. ہندوؤں کے بیچ رہ کے اعلانیہ دین کی بات کرنا، اعلانیہ، اور ڈٹ کے بات کرنا اور صحیح اسلوب بیان کرنا دین کا. ان کا علمی قد کاٹ کیا تھا وہ علماء بیان کریں گے، وہ فقی کتنے تھے، ان کی کتابیں فتاوی جات موجود ہیں. میں نے انہیں بہت بڑا انسان دیکھا، بہت بڑا انسان. انسانوں کی بھیڑ میں انسان تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. حضرت رابعہ بصریہ، ایک درویشوں کی بات ہے، بی بی صاحب ایک دن گزر رہی تھی تو تھوڑا سا نا کپڑا ایک کونے سے پھٹ گیا. ایک دو لوگوں نے کہا کہ اماں یہ کپڑا بازو سے پھٹا ہوا ہے. کہنے لگی خیر ہے، ایک کونے سے پھٹا ہے نا، کوئی حرج نہیں. تو سامنے سے ایک درویش بزرگ آ رہے تھے، حضرت سفیان ثوری. ان کو دیکھ کے نا تو بی بی صاحبہ نا تندور کے پیچھے چھپنے لگی، گرم آگ کے پیچھے چھپنے لگی. اب وہ گرم جگہ تھی، موسم بھی گرمی کا تھا. ایک آدمی نے پکڑ کے کہا اماں کیا ہے؟ کہنے لگی تھوڑا سا کپڑا پھٹا تھا تو سامنے سے مرد آ رہا تھا، سامنے سے مرد آ رہا تھا تو کہا اماں یہ جو سارے گھوم رہے ہیں. فرمانے لگی میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، بات ختم ہو گئی. حضرت تاج الشریعہ بہت بڑے. ایک دن میں خود گواہ ہوں اس واقعے کا. میں نے عرض کیا تھا بس ایک دو بات کرنے لگا ہوں، بات سمیٹنے لگا ہوں. ایک نا سادہ سا آدمی آ گیا آپ کی بیٹھک میں، حضرت نا فتاوی جات کی اصلاح فرما رہے، سادہ سا بندہ. اس نے کہا جی میں مرید ہوں، میں نے بات کرنی ہے. پر میں کرو. اب وہ بات چھیڑ کے بیٹھ گیا، کتابیں سائڈ پہ پڑی ہیں، وہی باتیں جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، بیٹا بات نہیں مانتا، بہو کے پیچھے لگ گیا ہے، کمائی ساری سسرال کو کھلاتا ہے. یہی ہوتا ہے نا جی باتیں، ابا کی اور اماں کی شکایتیں یہی ہوتی ہیں. وہ ساری باتیں، میں پریشان رہتا ہوں، مجھے تکالیف ہے. حضرت سنتے رہے. اور بوڑھا آدمی تھا، جواب دیتے تو کبھی کبھی ہمیں یوں بھی لگتا کہ وہ بحث بھی کرتا ہے. کچھ بوڑھے نا نہیں نا، ہر آدمی کو آداب بھی نہیں نہ آتے، وہ کسی بات پہ تکرار بھی کرتا. اس نے کافی سارا ٹائم لے لیا. عقل مند لوگوں کی اپنی مثالیں ہوتی ہیں، علماء کے اپنے منطقی فلسفی دلائل بھی ہوتے ہیں. حضرت نے اس کو تعویذ بھی دیا.
اس کی تشفی بھی کی، تسلی بھی کی، سوالات کے جوابات بھی دیے۔ جب اٹھ کے گیا نا، ایک مولانا، ایک مفتی صاحب عرض کرنے لگے، حضور یہ آپ بابا میرے ذمے لگا دیتے، آپ کو علمی کام کر لیتے۔ تو حضرت کا انداز نرالا، مفتی صاحب کو قریب بلایا اور ان کے نا کمر پہ تھپکی دی، فرمانے لگے وہ میرا مرید تھا، اس نے مجھے سے مطمئن ہونا تھا، اگر میں بات نہ سنتا تو دکھ ہی رہتا، اس کے دل میں خیال آتا کہ میری تو انہوں نے سنی کوئی نہیں۔ فرمایا میں نے ان کی بات سنی ہے۔ آپ فرمایا کرتے کہ حضور مفتی اعظم ہند سارا دن تعویذ لکھتے تھے، وہ بہت سارا علمی کام کرتے، بہت کچھ کرتے، لیکن وہ تعویذ کیوں لکھتے تھے؟ اس لیے کہ جو تعویذ دینے آتا تھا وہ سارے دکھڑے سنا کے جاتا، وہ ساری داستانیں سناتا، وہ مطمئن اپنے آپ کو کر لیتا، حضرت اس کو تسلی بھی دیتے، شرعی مسئلے بھی بتاتے، تعویذ بھی دیتے، اور کئی دفعہ فرماتے اثر تب ہوگا جب 5 نمازیں پڑھو گے۔ عورت کو کہتے اس کا اثر تب ہوگا جب تم پردہ کرو گی۔ تبلیغ بھی ہوتی رہتی، واعظ و نصیحت بھی ہوتا رہتا۔ ایک مزیدار بات یاد آ رہی ہے، اگر کہے تو سنا دوں آپ کو۔ ایک موقع پہ نا حضرت صاحب کا جلسہ تھا، ایک جگہ آپ تشریف لے گئے، مدھیہ پردیش کا غالباً وہ ایریا تھا، تو وہاں ایک مجذوب بزرگ رہا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت کا جس دن جلسہ تھا اسی دن لوگ ان کو بڑا ان سے پیار کرتے تھے، بابا جی جو کہتے تھے ہو جاتا تھا، اصلی والے مجذوب تھے، آج کل مجذوب نہیں، نوٹوں کا سارا پتہ ہے، نماز کی دفعہ مجذوب ہو جاتا ہے، یہ والا مجذوب نہیں، اصل مجذوب۔ اب وہ وہاں کے لوگوں نے پروگرام بنایا کہ ان کے عقیدت مند بہت زیادہ ہیں، تو حضرت کا رات جلسہ نہ متاثر ہو تو دن میں ہی بابا جی کو نا غسل کفن دے کے نا تدفین کر دی جائے۔ پروگرام بن گیا، لیکن جیسے ہی بزرگوں کے قریب گئے نا تو ان کا تو سارا جسم اکڑ گیا، گٹھڑی کی طرح ہو گیا، ٹانگیں پیچھے مڑ گئیں، ہاتھ مڑ گئے، اور بابا جی گٹھڑی کی مانند۔ اب آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں لوگ بڑی جلدی فتوے بھی دینے لگتے ہیں، ایک کامل ہوتے تو اس طرح ہوتا، فلاں ہوتا بڑا، اب علماء کے درمیان معاملہ ہے غسل کیسے دے، کفن کیسے پہنائے، یہ بات کرتے کرتے نا شام ہو گئی، طے یہ پایا کہ حضرت صاحب آ رہے ہیں، حضور تاج الشریعہ، حضور تاج الشریعہ تشریف لا رہے ہیں۔ وہ آتے ہیں تو حضرت سے عرض کرتے ہیں کہ شرعی مسئلہ بھی بتا دیں اور بتائیں کرنا کیا ہے۔ حضرت کو جب آپ پہنچے جہاں آپ کو ٹھہرنا تھا تو لوگوں نے بتایا، تو آپ نے فرمایا وضو کراؤ، وہیں چلتے ہیں، اور بابے کے پاس کھڑے ہو کے مسئلہ بتاتے ہیں۔ اللہ کرے آپ کی توجہ ہو میری بات پر، میرے شیخ کی بات ہے نا تو مجھے لطف آنے لگ گیا، کہا وہیں چلتے ہیں، وہیں چل کے مسئلہ بتاتے ہیں۔ بابا جی کے سرانے حضرت آ کے کھڑے ہوئے، لوگ کہتے ہیں کہ صبح سے کوشش کر رہے تھے، ڈاکٹر بھی، طبیب بھی، علماء بھی، لیکن وجود سیدھا نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت نے نا بابا جی کا کان تھاما اور جانے کان میں کیا کہا کہ بالکل سیدھے ہو کے لیٹ گئے۔ بلے شاہ ایسا نہیں ہوں مرنا، یہ تے مر گیا ہی کوئی اور اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام زندگی۔ بابا جی سیدھے ہو کے لیٹ گئے، حضرت نے نگرانی میں غسل کرایا، کفن دیا گیا، قبر پہلے تیار تھی، حضرت نے جنازہ پڑھایا، دفن کر دیا۔ باقی لوگ تو چلے گئے تو علماء گرد کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور ہمیں بھی تو بتائیں نا، یہ معمہ کھولے نا۔ فرمایا یارو وہ آج کل کا پیر ہوتا تو وہ تو فٹافٹ فیس بک پہ کرامت دیتا، کمپنی کی مشہوری کے لیے، جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں۔ تو کہا حضرت جی راز سے پردہ تو اٹھائے نا، معاملہ کیا ہے، معمہ کیا ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں یار، ہو گئی بات، کیا نہیں بتائیں؟ تو حضرت چار موت پر علماء کو کونے میں لے گئے، کہنے لگے سمجھنا ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ ہر پردہ کھولے، کچھ پر بطور مفتی کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے، اس پر بطور درویش غلبہ ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ایک کوزے میں بہت ساری چیزیں بند فرما دیتا ہے۔ کہا حضور بات کیا تھی؟ فرمایا کچھ بھی نہیں، ان کو بھی پتا چل گیا تھا کہ میں آ رہا ہوں، تو وہ سمٹ گئے تھے۔ فرمایا ہوا کچھ بھی نہیں، بس میں نے ان کے کان میں کہا ہے کہ اختر رضا آ گیا ہے، جنازہ پڑھا کے ہی جائے گا۔ تو وہ سیدھے ہو گئے ہیں، وہ تیار ہو گئے ہیں۔ میرے بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ۔ دوستو یاد رکھنا، انسان اپنے ارد گرد والے لوگوں کا اثر قبول کرتا ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مسلمان ہوں تو مسلمان بنا دیتے ہیں۔ انسان دوسروں کا اثر قبول کرتا ہے۔ ہماری اب ترجیحات آہستہ آہستہ بدلتی جا رہی ہیں۔ میرے نوجوانوں کا آئیڈیل اکثر وہ آدمی ہوتا ہے جو بہت بڑی گاڑی میں اور گاڑی کے اندر بھی کالی اینک لگا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ آدمی آئیڈیل ہوتا ہے جس کے ساتھ لوگ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں، اس کو لوگ آئیڈیل سمجھتے ہیں، جس کے پوسٹر چھپتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے کسی نیک بندے کے ساتھ محبت کرتے، پیار کرتے، اس کو آئیڈیل بنا لیتے۔ پھر وہ چونکہ جانچ پٹک کے آتے تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا سنت شریعت کا پابند ہے، عقیدے کا ٹھیک ہے، پھر آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ بہت زیادہ تہمات سے، بہت زیادہ پریشانیوں سے اور بہت زیادہ وسوسوں سے وہ بچے رہتے تھے۔ ہمارے زمانے میں تحقیق کے نام پر بہت ساری تقریب ہوتی ہے، لوگوں کے بیچ عوام الناس میں کچھ ایسی باتیں سوشل میڈیا کی وجہ سے اب گردش کرتی ہیں جو شک پیدا کرتی ہیں۔ تو لوگ ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کا اس سوال سے کوئی تعلق بنتا نہیں تھا۔ تو شکوک کی دنیا تیزی سے جنم لے رہی ہے۔ جب انسان کا یقین کامل نہیں ہوتا تو عمل مضبوط نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے ہمیں حکم دے دیا، فرمایا تم نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہی ہے، کہیں نہ کہیں تو بیٹھنا ہی ہے، تو اے ایمان والو اس طرح کرنا، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو سچے ہوں، سچے لوگوں کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو۔ علماء ہوں، مشائخ ہوں، صوفیاء ہوں، علم و دانش والے لوگ ہوں، ان کے پاس دو طرح سے لوگ جاتے ہیں۔ ایک لوگ ان کا علم دیکھنے جاتے ہیں، اور ایک چاہتے ہیں کوئی ایسا نقطہ مجھے مل جائے کہ میں واپس آ کے سارے جاہلوں پہ روک جماؤں۔ اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اس نیت سے جاتے ہیں کہ مجھے اپنی اصلاح کے لیے کوئی چیز مل جائے۔ ان دونوں لوگوں میں فرق ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس نے علم اس لیے حاصل کیا، یہ حدیث یاد کر لیں، جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ جہالاء پہ روک جمائے گا اور علماء سے بحث کرے گا، فرمایا اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ پیار کریں اللہ والوں سے، پیار کریں۔ میں کئی دفعہ اپنے دوستوں سے پوچھ لیتا ہوں کہ 11ویں کیوں پکا رہے ہو، پوچھ لیتا ہوں۔ میں محفلیں کرانے والوں سے کئی دفعہ یہ پوچھتا ہوں کہ ثواب کی نیت بھی ہے کہ نہیں، کہ صرف پوسٹر پہ فوٹو آنے کی نیت ہے، یا اس بات کی نیت ہے کہ بعد میں لوگ مجھے کہیں گے بڑی مبارک ہو، جلسہ بڑا کامیاب ہوا ہے۔ نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، پہلے اپنے آپ سے سوال تو کریں۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے، تو آپ ایک دن فرمانے لگے کہ میں جب کبھی واز کرنے کے لیے ممبر پہ جاتا ہوں تو میں ایک قدم رک جاتا ہوں اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ تیری اس وقت نیت کیا ہے؟ تو خطیب بننے کے لیے اور لوگوں کے اندر اپنے آپ کو جتلانے کے لیے تو نہیں بات کر رہا، جملے اس لیے تراش تراش کے تو نہیں لائے گا کہ لوگ تیری واہ واہ کریں گے۔ آج حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم عرس منا رہے ہیں، ہمیں سوچ لینا چاہیے، پرکھ لینا چاہیے، اور یہ نیت بنا لینی چاہیے کہ جب ہم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار سے نام لیں گے نا تو مدینے والے محبوب ہم سے بڑا ہی راضی ہوں گے۔ یہ سمجھ لیں، اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ جب آپ آئیں گے، بیٹھیں گے، تو پھر تو کوئی آدمی بھی تقریر کرنے والا ہو، ہم تو ہیں حضرت امیر حمزہ کی محبت میں، ہم تو ہیں حضور تاج الشریعہ کی محبت میں۔ اس بات کو سمجھ لیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت فرمائی ہے، میرے نبی کریم نے ان سے پیار کیا ہے۔ اب پیار کے رشتوں کا کیا بتایا جائے آپ کو، کیا بتایا جائے؟ اماں کو کوئی کہہ بھی دینا کہ چلو اماں ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے تیرے بیٹے کو ڈرپ لگا دی ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہو جائے گا، تو سو جا، سو جاتی ہے اماں۔ اسپیشلسٹ ڈاکٹر بتا کے گیا اس کو تو سو جا چپ کر کے، یہ ٹھیک ہو جائے گا، طے شدہ بات ہے۔
کوئی خطرے والی بات نہیں. کیوں نہیں سوتی؟ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے. پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا. میرے بھائی بات سنیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے ایک بی بی سے دلچسپی ہو گئی تھی. توجہ ہے میری بات پر؟ کہتے ہیں سردیوں کی ٹھنڈی رات تھی تو میں نے اس کے محلے میں جا کے عشاء کی نماز پڑھی. قاری صاحب نے کچھ آیات زیادہ پڑھ دی تو مجھے غصہ آیا، کیونکہ میں نے اس کی طرف جانا تھا. سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. کہتے ہیں نماز پڑھ کے میں اس کے گھر گیا اور ساری رات اس کے گھر کے چکر لگاتا رہا. وہ 2 لمحوں کے لیے چھت پہ آیا کرتی تھی. آج وہ نہ آئی. سحری کا وقت ہو گیا. نوجوان بزرگ میری بات پر توجہ کریں. کہتے ہیں وہ سحری تک نہ آئی. نہ تو مجھے تھکاوٹ ہوئی تھی، نہ مجھے اس پہ غصہ آیا تھا، اور نہ میرا انتظار ختم ہوا تھا. کیونکہ مجھے پیار تھا تو میں بار بار دل میں کہہ رہا تھا بیچاری مجبور ہوگی، کسی تکلیف میں ہوگی. کہتے ہیں سحری کے وقت چھت پہ آئی اور کہنے لگی گھر میں مہمان زیادہ ہیں، اوپر نہیں آ سکتی. کہتے ہیں یہ کہہ کے وہ چلی گئی. مجھے پھر بھی کوئی غصہ نہ آیا. ساری رات، سردیوں کی لمبی رات، میں کھڑا رہا. فرماتے ہیں جب میں دوبارہ مسجد کے قریب آیا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی. تو میرے اندر سے آواز آئی، عبداللہ اگر ایک بی بی کی محبت میں ساری رات کھڑا رہا جا سکتا ہے نا، تو مدینے والے محبوب کی محبت میں بھی کھڑا رہا جا سکتا ہے. پھر بدر احد میں جانے دینا کوئی اتنا مشکل کام نہیں. یہ یاد ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ پیار ہو تو جائے بھائی، پیار ہو جائے تو سفر آسان ہو جاتا ہے. پیار ہو جائے تو مشکلات آسان لگتی ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں. دیکھیں نا 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک نعت خواہ نے آپ سے طے کیا ہے میں نے 40,000 روپیہ لینا ہے، اور وہ ان کی غلطی نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کی غلطی ہے. ہم لوگ کچھ چیزوں کی مارکیٹ بناتے ہیں تو پھر ان کی بن جاتی ہے. جن چیزوں کو خریدے کوئی نہ وہ بکنا بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہم پہلے مارکیٹ بناتے ہیں پھر شکوہ کرتے ہیں. یہ مزاج ہم نے بنایا ہے، نہ بنائے تو ختم ہو جائے. ایک بندہ وہ ہے جو گھر سے چلا ہے، آپ نے اس کو کہا فیصل آباد آنا ہے، تو فیصل آباد کے چوک میں آ کے وہ اڑ گیا. کہتا ہے 40,000 تو یہاں تک طے ہوا تھا، اب آپ تو 9 کلومیٹر آگے لے جا رہے ہیں، تو اس کے چارجز زیادہ ہوں گے. پتہ ہے نا آپ کو؟ بے شک اسٹیج پہ وہ یہی کہتا ہے تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یار سے، اسٹیج پہ یہی کہہ رہا ہے. تو اگر وہ چلا مشن کے لیے، اسے شوق ہے کہ میں گلی گلی اپنے محبوب کے ترانے گاؤں. مجھے ایک دفعہ ایک صاحب کہنے لگے، میں نے کسی دانشور کی بات سنی تھی، میرے ذہن میں تھی، کہنے لگے ہزاروں کے مجمع سے تقریریں کرتے ہو، گلی گلی پھرتے ہو، لوگ تو ٹھیک ہوتے نہیں، وہ آپ کی سنتے ہیں پھر اس کی بھی سنتے ہیں پھر اس کی بھی سنتے ہیں، ٹھیک تو ہوتے نہیں. تو میں نے کہا کہ یار مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ لوگ بات سنتے ہیں کہ نہیں، میں تو اپنے ایمان کے گواہ پکے کر رہا ہوں. تو گواہ پکے کر رہا ہوں. کتنے لوگ گواہی دیں گے کہ میں نے مصطفیٰ کریم کی بات کی تھی. ختم ہو گئی. ہمیں مطلب کوئی یہ دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے.